خواتین و حضرات، خیبر مدینہ شہر سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے۔ اس کے بارے میں ایک انگریز نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک بہت بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ یہاں کھجوروں کے باغات اور نہایت نفیس اور عمدہ کھجوریں کثیر تعداد میں پائی جاتی تھیں۔ یہاں کے یہودی عرب میں بہت بڑے مالدار تھے اور جنگجو تھے۔ ان عربوں کو اپنے مالی اور جنگی طاقتوں پر بہت ناز تھا۔ وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اس دور کے یہودیوں نے جو مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، ان کے آثار اور نشانات دور قدیمہ سے لے کر ابھی تک موجود ہیں۔ دوستو، یہاں پر 8 قلعے موجود تھے اور انہیں 8 قلعوں کے مجموعے کو خیبر کہا جاتا تھا۔ ناظرین گرامی، تمام مورخین اس بات پر اتفاق رائے رکھتے ہیں کہ خیبر محرم کے مہینے میں پیش آیا، لیکن اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں، یہ کہ 6 ہجری میں پیش آیا یا کہ 7 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ناظرین محترم، بعض لوگ اس واقعہ کو ربیع الاول میں پیش کرتے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں کی تھی۔ اب اس حوالے سے اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ خواتین و حضرات، جنگ خندق میں جن غفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی شامل تھے۔ چنانچہ جب بنو نذیر کے یہودی مدینہ سے نکالے گئے تو ان میں 2 لوگوں نے مکہ جا کر لوگوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ 2 لوگ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا حبیب بن اختر اور دوسرے کا نام تھا ابو رافع اسلام بن محقق، اور حملہ آوروں کی مالی امداد و معاونت خوب جم کر کی، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہ دوسرا حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حبیب بن اختر تو ایک جنگ میں قتل ہو گیا تھا، اور ابو رافع بن اسلام تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک محل میں جا کر قتل کر دیا تھا۔ ناظرین گرامی، ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی چپ نہ رہے، بلکہ اور زیادہ جنونی ہو گئے اور انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی۔ ان سب واقعات کے بعد بھی ان لوگوں نے مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کا سوچا اور اس حملے کے لیے قبیلہ عطفان کو بھی تیار کر لیا۔ قبیلہ عطفان ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا۔ ان دونوں قبیلوں کے ملاپ سے ایک بہت ہی طاقتور فوج تیار ہوگی اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ لیا۔ خواتین و حضرات، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ عطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی اور ان کی فوج کو روکنے کے لیے 1600 کے لگ بھگ صحابہ کرام کا چھوٹا سا لشکر ساتھ لے کر میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو روانہ ہو گئے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کی ہمراہ رات کو خیبر پہنچ گئے، فجر کی نماز ادا کی اور شہر میں داخل ہو گئے۔ خیبر کے یہودی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے۔ ان یہودیوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا اور دوسرے لوگوں کو چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ موجود ہیں۔ دوستو، لوگوں کی یہ صورتحال اور بغداد مچ کو دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ دوستو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور جب خیبر کی طرف توجہ دینے لگے تو صحابہ کرام نے نہایت ہی بلند و بالا نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ بلند و بالا نعرہ تکبیر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اوپر نرم اختیار کیا کرو۔ تم لوگ کسی بہرے اور گونگے کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ سننے والا بھی ہے اور علیم بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ علم رکھنے والا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ شافع معاشر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک عمدہ خزانہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، اے میرے پیارے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس سارے واقعے کے بعد یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بوڑھوں، بچوں اور سب لوگوں کو ایک محفوظ قلعے کے اندر پہنچا دیا اور فوجوں کو کموس کے قلعوں کے اندر چھپا دیا۔ ان سب قلعوں میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور مضبوط قلعہ کموس کا قلعہ تھا۔ خواتین و حضرات، مرحب ایک یہودی جو کہ عرب کے پہلوانوں میں بہت مشہور تھا، اور اس کی یہ بات مشہور تھی کہ وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ اسلام اشکن کے یہودی بھی فوجیں لے کر ڈٹے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کے پاس لگ بھگ 20,000 کے قریب فوجیں تھیں جو کہ مختلف مورچوں کی قلعہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ انعام پر خوب جم کر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمد بن مسلمان نے خوب جم کر بہادری اور جانساری کے ساتھ جنگ کی۔ سخت گرمی اور لو کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ پہنچا۔ وہ قلعہ کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ ایک یہودی نے ان کو سوتے دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر پھینک دیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کچل دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ خواتین و حضرات، اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے 50 سے قریب مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعے کو آخرکار فتح کر لیا گیا۔
خواتین حضرات، حضرت اسود رائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کی جنگ میں شہید ہوئے۔ چلیے ان کی شہادت کے واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک یہودی تھے جو کہ خیبر کی ایک یہودی کی بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے میں مصروف ہوئے اور جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو اس نے پوچھا کہ تم کس جنگ کی تیاریاں کر رہے ہو؟ اس سوال پر یہودی نے کہا کہ ہم نبوت کے دعویدار اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ یہ سن کر اس کے دل میں امنگ جاگی کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروں۔ چنانچہ وہ بکریوں کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ اگر اسلام کو اپنا لو تو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی ساری نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد عرض کی کہ یا رسول اللہ، بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کے ساتھ کیا کروں؟ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف بھیج دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ ساری بکریاں خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ چنانچہ وہ سب بکریاں خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ دوستو، اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ میں مجاہدین کے صف میں شامل ہو گیا اور انتہائی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عاملن قلیلا و اجر کثیرن، یعنی کہ شخص نے اپنی پوری زندگی میں انتہائی کم اعمال کیے لیکن اجر کثیرن یعنی کہ بہت زیادہ اجر حاصل کر گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم جاری کیا اور اس کی لاش کے سرانے کی جانب کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو نورانی چہرہ بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبو عطا ہوئی اور اس کو جنت میں 2 حوریں عطا کی گئی۔ اس شخص نے جہاد اور ایمان کے سوا یعنی کہ کلمہ حق اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ کوئی نماز ادا کی، نہ کوئی دوسرا فرض، لیکن جہاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی علم تھا کہ قبیلہ عطفان والے ضرور خیبر والوں کی مدد کو پہنچیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور عطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجیں جمع کی اور عورتوں کو بھی یہی رکھا اور اپنی جگہ سے نکل کر یہودیوں پر حملہ کیا جاتا تھا۔ یہ واقعہ مدارج النبوت کے صفحہ نمبر 241 میں درج ہے۔ دوسرے قلعے بھی بآسانی اور جلدی فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس جو کہ اپنی مضبوطی اور محفوظیت کی وجہ سے مشہور تھا اور یہاں افواج کی بھی کثرت تھی۔ خواتین حضرات، یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر سپاہی جس کا نام مرحب تھا، وہ خود اس قلعے کی سپہ سالاری کرتا تھا اور اس کی حفاظت کرتا تھا۔ اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی مشکل پیش آئی۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فوج کو لڑائی کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بہت ہی بہادری، طاقت، استقامت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن یہودیوں نے تیر اندازی اس زور سے کی کہ مسلمان قلعے کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہایت ہی زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا اور قلعہ فتح ہوتا بھی کیونکہ فاتح خیبر ہونا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں تھا۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا بھی ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی کے ساتھ گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کل کس شخص کو جھنڈا عطا کیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام خدمت اقدس میں بڑی اشتیاق اور تمنا کے ساتھ تشریف لائے کہ اعزاز و شرف ہمیں عطا کیا جائے۔ یہ اس لیے تھا کہ جس کو جھنڈا دیا جائے گا اس کو تیر بشارتیں تھیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ خواتین حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جاتا۔ خواتین حضرات، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے امیدیں لگائے بیٹھے تھے اور ترس رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو آواز گونجی کہ علی کہاں ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے۔ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیج کر بلوایا تو حضرت علی تشریف لائے۔ آپ نے اپنا لہب دے ان کی آنکھوں میں ڈالا اور دعا فرمائی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنا علم نبوی جو کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، وہ علم نبوی حضرت علی کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو، اور فرمایا کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بن جاؤ گے۔
चनांचे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किला कमूस के पास जाकर यहूदियों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन इन यहूदियों ने इस दावत का जवाब ईंट, पत्थर, तलवार और तीरों से दिया और किले का रईस आज़म मरहब खुद बाहर निकला। लेकिन इसको क्या पता था कि इसकी जिंदगी में अब अंधेरा होने वाला है और इसकी मौत होने वाली है। चनांचे मरहब पर शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वार किया तो इसकी लाश तड़पती रही और इसकी लाश को देखकर किले की दूसरी फौज टूट पड़ी। लेकिन जुल्फकार हैदरी बिजली की तरह चमक चमक कर गिरती थी। इससे सफों की सफ़े उलट गई और यहूदियों के मायानाज बहादुर मरहब और दूसरे सिपाही गाजर मूली की तरह कट गए। इस जंग में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल कट कर गिर गई तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर किला कबूस के फाटे को एक हाथ से उखाड़ दिया और इस दरवाजे को ढाल बनाकर इस पर दुश्मन के आने वाली तलवारें और तीर को रोकते थे। यह फाटक इतना वज़नी था कि बाद में 40 साहबा मिलकर भी इसको ना उठा सके। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खैबर को फतह कर लिया। बेशक मौला कायनात हजरत अली अल्लाह और इसके रसूल से प्यार करने वाले और महबूब हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।